السلام علیکم۔ پروگرام اپنا اپنا گریبان میں مطیع اللہ جان۔ آج صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان صدر ممنون حسین نے پارلیمنٹ سے اپنا تیسرا خطاب کیا۔ حکومت کے 3 سال مکمل ہونے پر آئین کا تقاضا ہے کہ صدر مملکت ہر سال کے اختتام پر پارلیمنٹ سے خطاب کریں اور اس پورے سال کے دوران جو مختلف محاذوں پہ حکومت کی کارکردگی ہے، جو پالیسیاں ہیں، اس کے بارے میں پارلیمنٹ کو بتائیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ صدر مملکت کے خطاب کے دوران یقینی طور پہ لیڈر آف دا ہاؤس وزیر اعظم پاکستان جو تھے موجود نہیں تھے، مگر اس کے باوجود بھرپور انداز میں تمام اراکین نے اجلاس میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ سروسز چیف، جس میں نیوی چیف، ایئر چیف اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف بھی موجود تھے۔ اس خطاب میں تو صدر مملکت نے بہت سی اہم باتیں کی جن کے اوپر ہم پروگرام میں بات کریں گے، مگر اس خطاب کے بعد جنرل راحیل شریف نے مختلف سیاستدانوں سے بھی گفتگو کی اور میڈیا سے بھی غیر رسمی بات کی۔ اور میڈیا سے گفتگو کے دوران جنرل راحیل شریف نے کچھ اہم باتیں بھی بتائی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم متحد ہے، ڈرون حملہ ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپریشن ضرب عضب کامیابی کی طرف گامزن ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ سال دہشت گردی کے خاتمے کا سال ہے، ضرب عضب کو اسی برس مکمل کرنے کا عہد کر رکھا ہے، اور آئی ڈی پیز کی واپسی مکمل ہو چکی ہے۔ 56% آئی ڈی پیز کی واپسی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ جنوبی اور شمالی وزیرستان میں ترقی کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ دہشت گردوں کو کسی صورت بھی جو ہے کلیئر علاقے میں واپس نہیں آنے دیں گے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہر روز صبح اپنی ٹیبل پر پہلی فائل جو ہے وہ آئی ڈی پیز کی دیکھتا ہوں۔ فاٹا کے لوگوں کو بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ دہشت گرد کبھی واپس نہیں آئیں گے اور فاٹا میں گورننس کا نظام وضع کیا جانا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے وسائل کی فراہمی ترجیح ہونی چاہیے، اور امریکہ سے F-16 کی فراہمی کے لیے ایئر چیف کوششیں کر رہے ہیں۔ آرمی چیف جو تھے انہوں نے کافی باتیں کی، اور ان کے ساتھ اس وقت مشیر خارجہ سرتاج عزیز بھی موجود تھے۔ بات کرتے ہیں صدر مملکت کے خطاب کے حوالے سے۔ سب سے پہلے انہوں نے جمہوریت، پھر معیشت، سیاست، امن و امان، دہشت گردی اور پھر دہشت گردوں کا نشانہ بننے والے شہیدوں کے لیے یادگار بنانے کی بھی بات کی۔ صدر مملکت کے تقریر کے کچھ حصے آپ کو سنائیں گے، مگر پہلے مہمانوں کا ایک تعارف کراتے چلیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر شاہد سید نے، جو صدر ANP ہیں سندھ کے۔ بہت شکریہ شاہد سید صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب رجب علی بلوچ صاحب، رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے ساتھ آیت اللہ دورانی صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں جناب سینیٹر میاں عتیق صاحب، جو صدر ہیں MQM پنجاب کے۔ تو گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک ہلکی سی جھلک۔ صدر مملکت نے پاکستان میں 3 سال کی جو موجودہ جمہوری حکومت ہے اس کے حوالے سے کیا کہا؟ گزشتہ 3 برس کے دوران نرم گرم اور تلخ و شیریں ہر طرح کے ماحول میں ہمارا یہ جمہوری سفر کامیابی سے جاری و ساری رہا۔ اب یہ قوم کے ہر فرد، ہر طبقے اور ہر ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ قومی زندگی میں فروغ پانے والے اس مثبت رجحان کو توانا اور قوی بنانے کے مشن میں دل و جان سے شریک رہے۔ تیز ترک گامزن منزل ماں دور نیست۔ تلخ و شیریں جمہوریت کی سفر جاری رہا، اور صدر مملکت نے پارلیمنٹ سے اپنا تیسرا خطاب کیا۔ یقینی طور پہ ایک ثبوت ہے کہ جمہوریت کی سفر جو ہے ابھی جاری ہے۔ گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گا، ہمارے ساتھ سینیٹر میاں عتیق صاحب ہیں، صدر ہیں MQM پنجاب کے۔ میاں صاحب، آپ کے بارے میں کہا گیا آج تو آپ کی بڑی خاص ملاقات بھی ہوئی آرمی چیف سے۔ ایک طرف صدر مملکت کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جمہوریت کی طرف سفر جاری ہے، اور دوسری طرف سیاستدان جو ہیں، اور آپ بھی ماشاءاللہ خود آرمی چیف سے آپ نے کافی گفتگو بھی کی، وہ آخر ایسی کیا بات تھی کہ آپ کا یہ جمہوری نظام یا جمہوری حکومت آپ کے مسائل حل نہیں کر سکتا تھا اور آپ نے آرمی چیف سے اتنی طویل گفتگو کی؟ نہیں، یہ آپ ماشاءاللہ اچھے الفاظوں کا
استعمال کرتے ہیں اور آپ نے ایک اچھی پکچر پینٹ کرنے کی کوشش کی ہے. حقائق اس کے برعکس ہیں. دیکھیے ایک تو یہ بڑی وضاحت سے میں کہوں کہ میں نے کوئی قطعی ایسی بات ان سے نہیں کی یا یہ کوئی پلانڈ ملاقات یا کوئی ایک خصوصی ملاقات نہیں تھی. یہ صرف وہ چونکہ آئے تھے پارلیمنٹ میں اور مجھے موقع ملا تو میں نے بھی سلام کیا اور چند لمحوں کے لیے چند منٹ کے لیے میں ان کے ساتھ چل پڑا. باقی ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی اور نہ ہی کوئی یہ جیسا میں نے کہا کہ کوئی یہ ایسی میٹنگ تھی کہ جس کو میں موقع کی مناسبت کے مطابق کوئی بات کرتا. ہاں جنرلی باتیں ضرور ہوئی, میں نے اپریشیٹ کیا ضرب عضب کے بارے میں اور دوسرے جو معاملات ہیں آج کل خاص طور پر آئی ڈی پیز کے بارے میں بات ہوئی اور اس کے لیے انہوں نے بڑے اس سے یہ کہا کہ وہ ہر اس کو خود مانیٹر کر رہے ہیں اور وہ تمام جگہوں پر خود گئے بھی ہیں. کچھ سکولز کی بات انہوں نے کی جو وہاں پر بنائے گئے ہیں آئی ڈی پیز کے بچوں کے لیے خاص طور پر, اور یہاں تک کہا گیا کہ کیڈٹ کالج ایک اس کے بچے وہ اتنے سمجھ چکے ہیں اب اور اتنا کچھ وہ سیکھ چکے ہیں کہ جب آئی ڈی پیز واپس جا رہے تھے تو انہوں نے ان کو ریسیو بھی کیا. تو اس لیے میں باقی کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی. چلیں باقی کوئی اگر خاص بات نہیں تھی تو کوئی جو عام بات آپ نے کی ہو وہ بھی اگر عوام سے آپ شیئر کرنا چاہیں. جناب میں آپ کو بتا چکا ہوں اور الحمدللہ میرے علاوہ وہاں کچھ اور بھی لوگ موجود تھے. سب سے ملاقات ہوئی, سب کے ساتھ صدر مملکت تھے, انہوں نے تقریباً کوئی 10-15 منٹ کی بات کی. ہاں جو بزنس کمیونٹی کے حوالے سے میں نے ان سے ضرور کہا کہ جی آج گوادر کے خاص طور پر حوالے سے کہ بزنس کمیونٹی گوادر کو ایک پرامن جگہ دیکھ رہی ہے اور اس کا فیوچر بہت برائٹ دیکھ رہی ہے. اور ہمارے ملک میں سی پیک کے حوالے سے میں نے ان سے ضرور بات کی کہ جس کا میں نے یہ انہیں کہا کہ جی سی پیک ابھی کیونکہ لاسٹ میں جا نہیں سکا تھا مگر جو گوادر میں لاسٹ ایک کانفرنس منعقد کی گئی جس میں چیف آف آرمی سٹاف نے ہیڈ کیا اس کو, وہ بھی وہاں موجود تھے اور وہ غالباً 2 دن کی کانفرنس تھی جس کے اندر بہت ساری چیزوں کو سی پیک کے حوالے سے, اور ابھی چونکہ وہ چائنا بھی ہو کر آئے تھے تو انہوں نے خود بھی سی پیک کے حوالے سے بات کی. اور پھر بعد میں سرتاج عزیز صاحب وہ بھی وہاں موجود تھے, ان سے کچھ تبادلہ خیال ہوا. پریزیڈنٹ صاحب سے بہت اچھی باتیں ہوئی. پریزیڈنٹ صاحب نے یہاں تک کہا کہ آئندہ جب وہ جائیں تو اس میں ان کو بھی مدعو ضرور کیا جائے. کوئی پیغام کوئی کراچی کی صورتحال کے اوپر بات ہوئی؟ دیکھیے کراچی کی صورتحال پر تو جی جو شروع دن سے ہمارا موقف ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل قائم ہے اور اس پر وہ بات ہم متعدد بار ان کو کہہ چکے ہیں پہلے ہی. ابھی بھی جو بات اس ملاقات میں ہوئی کیٹاگورک کوئی ایسی بات نہیں, جنرلی بات ہوئی. دیکھیں جنرلی تو اپنی جگہ باتیں سب جگہ ہم سے زیادہ آپ کرتے رہتے ہیں اور اس میں ہم خود میں نے حکومت کی شکایت لگائی ہے, یہ کیا ہوا؟ نہیں قطعی طور پر حکومت کی میں کیا شکایت لگاؤں گا, آپ خود سمجھتے ہیں حکومت تو ویسے ہی سب کے سامنے ہے کہ حکومت ہے اور حکومت ہی ہے, ایسی بات نہیں ہے. اور ان کا کوئی یہ آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ شاید شکایت لگانے پر میرے علاوہ اور بہت سے ہوں گے شکایت لگانے والے, مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ حقائق جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اور شاید آج کا موقع ایسا نہیں تھا جو اس وقت میں صورتحال تھی بالخصوص حکومت کے بارے میں بھی, کیونکہ ہمیں تو اس وقت میں خوشی کی بات ہے. دعائیں جو ہیں وہ رنگ لائی اور وزیر اعظم صاحب کو اللہ تعالیٰ نے صحت یابی ان کو نصیب کی ہے اور خدا کرے وہ جلد از جلد واپس یہاں پر آئیں اور آ کر اپنا منصب سنبھالیں تاکہ یہ معاملات جو ذرا ادھر ادھر نظر آ رہے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوں. بس چلے یہ بات بھی آپ کی صحیح ہے. میں شاید سعید صاحب آپ کے طرف آنا چاہوں گا. بڑی خبر تو آج یہ تھی آرمی چیف نے جو ہے وہ سیاستدانوں سے اور میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کی. عام طور پہ ہوتا ہے کہ صدر مملکت کا جب خطاب ہے تو بڑی خبر وہی ہوتی ہے, مگر آج آرمی چیف نے جب میڈیا سے گفتگو کی تو صدر مملکت کا خطاب بھی پیچھے رہ گیا اور اس میں جو سب سے اہم بات انہوں نے یہ بھی کی کہ جو ضرب عضب ہے وہ آپریشن جو ہے وہ جاری رہے گا اور دہشت گردوں کو کسی صورت بھی جو علاقے کلیئر کر دیے گئے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے وسائل کی فراہمی ترجیح ہونی چاہیے. تو جنرل صاحب کے ان بیانات اور اس کے بعد جس طریقے سے ان کو پبلسائز کیا گیا, آپ سمجھتے ہیں صدر ممنون صاحب کا یہ دعویٰ کہ 3 سال کی اس جمہوریت کے بعد جو ہے وہ نظام مضبوط ہو گیا ہمارا, درست ہے؟
تو سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کروں. جیسا دیش ہوتا ہے ویسا بیس ہوتا ہے. جیسے ہمارے حالات ہیں ملک کے, جس میں کہ دو چیزیں عروج پہ ہو, وہ دہشت گردی اور کرپشن, تو اس ملک کے پریزیڈنٹ سے یہی توقع کی سکتی ہے کہ وہ آپ کو ہر بات دکھائے, گا گے جی میں بات کرے. جس طرح سے سی پے کی بات ہوئی اور خوشی کی بات ہے, خدا کر کے شروع ہو جائے, وہ کب شروع ہوگا, کب کنسٹرکشن ہوگا, کب لوگ اس پہ گاڑیاں چلائیں گی, کب مال آئے گا, کب روزگار ملے گا. مگر یہ اچھی بات ہے, یہ اچھی. اور دوسری بات ہے کہ پچھلے جو 3 سالوں میں جو ملک کی حالات دہشت گردی کی ضرب عذاب چل پڑا, کراچی آپریشن میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی, قبلہ بھی درست ہوا ہے, وہ بھی ماننا پڑے گا. ہماری دور میں نہیں ہوئی, کراچی آپریشن بہت پہلے ضرورت تھا, تو وہ اچھی چیزیں بھی آئی. لیکن ان سے بھی وہی چیزیں ریپیٹ کرنی ہے. میں نے جس سے پہلے وقت جیسا دیش ویسا بیس جو ملک میں گزرا ہوا ہے وہی بتائے گا. یہ جو آپ نے بات کی, یہ تو میڈیا کا زور ہے کہ آرمی چیف کو زیادہ ترجیح دی, زیادہ توجہ دی. کاش ہمارے ملک میں پریزیڈنٹ کو زیادہ اتنی ویلکم ملتا, مگر نہیں ملتے. بدقسمتی ہے یا خوش قسمتی ہے. فوٹو بھی کھنچوائے بہت سے سیاستدانوں نے, اور یہ بڑا اچھا موقع ہے. اور اپنے ہاؤس میں یہ بھی دیکھا جب فوج کی قربانیوں کی بات آئی تو اس میں کوئی دو رائے, کوئی شک نہیں ہے. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کیا کہ وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے کہ اگر فوج کی قربانیوں کو نہ مانے. لیکن جس طرح سے کلپنگ اس کے اوپر ہوتی تھی تو میرے خیال میں اور کسی کام پہ اتنی کلپنگ نہیں ہوتی تھی, اور اپوزیشن کا بھی اس میں واہ واہ ہوتا تھا, دوسرے کے بھی واہ ہوتا تھا. تو یہ تو بدقسمتی ہماری ملک کی کہ ہم ایک ہی سائڈ پہ دیکھتے ہیں. ہاں یہ بات بھی کچھ آدھی سچ آدھی غلط کہ جمہوریت میں اتنی مضبوطی آ گئی. ہاں ایک مضبوطی تو آ گئی کہ جو کنٹینر والا معاملے میں تھے اس میں سب اکٹھا ہو گئے, اور وہ کیا. ہاں یہ ایک چیز اور جو میری نالج میں کہ مسلم لیگ نون کے لیے اچھا چوتھا بجٹ پیش کرے, جب میرے خیال میں شاید ان کی تاریخوں میں کوئی ایسا تاریخ نہیں جو چوتھا یا 5واں بجٹ دے. تو یہ کچھ اچھی چیزیں تو ان کو نے بتائی, اور یہ اچھی چیز ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. 18ویں ترمیم کی طرف لوگوں کے رجحان ہے ختم کرنے, کمزور کرنے یا امپلیمنٹیشن نہ کرنے کے, جس کے اوپر ہمارے سینٹ چیئرمین بھی کئی مطلب بات کر چکے ہیں. ہماری وہ توجہ ہے, ہماری بیس بنیادی اس وقت 18 کروڑ عوام کو کیا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے لیے جیسا بجٹ بھی آنے والا ہے, کل بجٹ ہوگا. بجٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی, میں چاہوں گا دوسرے مہمانوں کے پاس جانے سے پہلے صدر مملکت نے بھی پاکستان کی معیشت کے اپنی تقریر میں کچھ کہا. میں چاہوں گا کہ معیشت کے استحکام کے لیے پاکستان کے معروضی حالات کے مطابق پالیسیوں کا تسلسل جاری رہے, اور معیشت کی بہتری کے ثمرات عام آدمی تک پہنچانے کے لیے بھی مزید اقدامات کیے جائیں, کیونکہ اچھی حکومت کی یہی پہچان ہے. بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ اگر ہم پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے عوام اور خاص طور پر غریب طبقات کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا ہوگا. صدر مملکت صاحب نے کہا کہ معیشت کی پالیسیوں کا تسلسل. دورانی صاحب, آپ اپوزیشن میں تو ہیں, جو موجودہ معاشی پالیسیاں حکومت نے دی ہیں جن میں بڑے بڑے منصوبے, آپ نے سی پیک کا منصوبہ بھی دیکھ لیا, بظاہر آپ کو بطور اپوزیشن پارٹی یہ تو نہیں لگتا کہ حکومت نے کوئی ایسی پالیسی بنائی ہے کہ جس پہ بعد میں کسی جماعت کو یا کل کوئی دوسری حکومت اگر بنتی ہے اس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, پاکستان میں اختلاف رائے معاشی پالیسیوں پر کسی قسم کا نہیں ہے, کیونکہ قرضے کی بنیاد پر بننے والی معاشی پالیسیاں بذات خود اپنے لیے اختلاف رکھتے ہیں. ان کے وجود کو ابتدا سے ہی آپ جو قرضوں پر اور بیک کی بنیاد پر ہوتے ہیں یا مفروضے کی بنیاد پر ہوتے ہیں, تو پھر وہ مفروضوں کی بنیاد پر بننے والے پروجیکٹس ہمیشہ اسی حالت میں رہتے ہیں. مطلب گوادر ایک مفروضہ پروجیکٹ ہے, کب سے شروع ہوا تھا؟ 88 کی گورنمنٹ میں محترمہ بینظیر بھٹو کے زمانے سے شروع ہوا اور چائنا کے ساتھ چل پڑا. بیچ میں جرنلز بھی آ گئے, 2-3 دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت بھی رہی, 2-3 دفعہ جو نواز شریف صاحب کی بھی حکومت آئی. لیکن یہ مفروضے کی بنیاد پر صرف ایک خشت رکھنے سے بنیادی چیزیں نہیں ہوتی. لیکن اب تو مفروضہ نہیں رہا. آپ کی توسط سے اللہ آپ کے زبان کو مبارک کرے اور آپ کے منہ میں گھی شکر, اور ایسی مفروضہ کہانیاں نہیں ہونی چاہیے. لیکن مفروضے جو نا وہ مستقل مزاج لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے. آپ گوادر کب گئے آخری بار جو ہیں؟ کیونکہ ہم تو جو دیکھ رہے ہیں اور خبریں سن رہے ہیں, ایک آدھ جاز میرے زمانے میں بھی اس وقت بھی ہم لوگوں نے شروع ہم نے کیا تھا جب میں منسٹر تھا. اس وقت ہم لوگوں نے اس کا شروع کیا تھا, یوریا کھاد کو منگوایا تھا کہ بابا اس کو یوریا کھاد منگوا کر کے وہاں سے شروع کیا جائے. تو چینی یوریا کھاد اور گندم کے لیے ہم نے اس کو ذرا چیک کر لیا. ابھی کیا صورتحال ہے وہاں پہ ترقیاتی کاموں کی؟ دیکھیں
ग्वादर इंटरनेशनल सब्जेक्ट है। इंटरनेशनल सब्जेक्ट में पाकिस्तान ज़्यादा अपना सर दे चुका है, अंदर घुसेड़ चुका है। मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारी वजारत ख़ारजा की पॉलिसी जो है ना, पाक अमरीकन ताल्लुकात का बेहतर होना ही हमारी बुनियादी तकाज़े को टिका, क्योंकि मुस्तकिल मिजाज दोस्ती भी थोड़ी देर के लिए होनी चाहिए। गो कि सियासत में कहते हैं कि नहीं है, हम साझेदारी में भी नहीं होता, घर में भी नहीं होता, ख़ानदानी कबाइल में भी नहीं होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपने अमरीकन ताल्लुकात के लिए बेहतर अंदाज में पॉलिटिकल तरीके से अपने आप को सामने रखना चाहिए। उस पॉलिटिकल पार्टी का एक पॉलिटिकल तरीक़ेकार के साथ जब आपकी अमरीकन ख़ारजा पॉलिसी अच्छी होगी तो यूरोपियन उसके ज़ेर असर हैं, अफ्रीकन उसके ज़ेर असर हैं। मुझे ये बताएं, गवादर के अलावा जो माशी पॉलिसियों में तसलसल की बात की सदर ममलिकत ने, नहीं नज़र क्या वो तसलसल रहेगा या नहीं? नहीं होगा। जब तसलसल नहीं रहेगा, इस वजह से कि आप मुझे किसी चीज़ में भी सूबों में जा कर के देखेंगे, सूबों के हकूक़ उनको नहीं मिले। बड़ी मुद्दत के बाद 3 साल के बाद आप कागज़ी कार्रवाई की बुनियाद पर, यस पाकिस्तान बहुत तरक्की कर चुका है, लेकिन कर्ज़े की बुनियाद पर है। कर्ज़ा बुनियाद नहीं है, बुनियाद आपके अपने वसाइल की तरक्की और उनका ऊपर उठना है, उन पर भरोसा है। तो आपका भरोसा सिर्फ IMF, वर्ल्ड बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक, ज़रब्याज के नाम पर 2 जहाज़ का आना, 2 जहाज़ का जाना। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ बलूचिस्तान कैशूनी पूरे मुल्क के हवाले से ये माशी पॉलिसी नहीं चल सकती? बिल्कुल 100% नाकाम माशी पॉलिसी की बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब चल रहे हैं, उनकी हुकूमत चल रही है। जाए कि मैं कहूँ कर्जे की बुनियाद पर चलने वाली माशी पॉलिसी नाकाम है। बेरोज़गारी इंतहा को है, एग्रीकल्चर तबाह हो चुका है, आपका स्टूडेंट्स बिल्कुल बदबख्त हो चुके हैं, उनको नौकरी कहीं मिल नहीं रही है। आप कहते हैं हर इलाके में लोड शेडिंग इंतहा को है। आप नहीं समझते इस बात को, क्योंकि आपके पास तो एक इस्लामाबाद है ना, इससे हट कर के आप चले जाओगे। हर घंटे के बाद पंजाब के बैठे हुए हैं, हर घंटे के बाद फैसलाबाद में ये बैठे हुए हैं, 1 घंटे के बाद बिजली आती है, 1 घंटे के बाद चली जाती है। चाहे मेरा दौर, आप ये कहते हैं सदर ममलिकत की तकरीर किसी अपोजिशन लीडर से लिखवाना चाहिए। ये हमारे दौर में भी सदर ममलिकत से, अयूब खान का भी इसी तरह, याया खान का भी इसी तरह, मुशर्रफ का भी, ये सदर ममलिकत का एक पेटेंट दरख्वास्त है जो उसको तकरीर, उसको जैसे मौलवी साहब ने करना है, इस जो अल्लामा ने करना है, अल्लामा का ये वही है कि हज़रत मूसा के ज़माने में ऐसे हुआ था, ये वही वाला किस्सा है, बाकी कुछ भी नहीं। रजब अली बलोच साहब, ये तो माशी पॉलिसियाँ बकौल दुरानी साहब के बिल्कुल नाकाम है और सदर ममलिकत ने एक जो है वो सब्ज़ बाग दिखाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुजारिश करूँगा, दुरानी साहब बड़ी मायूसी की बातें कर रहे हैं, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। मैं झूठी उम्मीद भी नहीं दिलानी चाहिए। असल में मसला ये है कि इनकी पार्टी की पिछले 5 साल हुकूमत रही। मैंने तो पंजाब में एक मोटरवे का, वो जो कहते हैं ना, फैसलाबाद से लेके गोजरा चंद किलोमीटर मोटरवे था, हालांकि गिलानी साहब मुल्तान ले जाना चाहते थे, वो गोजरा पे जाके, ये पूरी 5 साल में इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर में अचीवमेंट है। और मैं इनको ये यकीन दिलाता हूँ, मेरे इलाके के साथ से गुजर रहा है जो नया मोटरवे जो बन रहा है, ये इंशाल्लाह ताला 2018 तक कराची तक, ये तो था ना फैसलाबाद से गोजरा तक, इसी तरह जो सी पैक की बात हो रही है, गवादर की बात हो रही है, इनकी बात में एक हद तक, सिर्फ एक हद तक मैं मानने को तैयार हूँ कि मतलब उसके ऊपर बड़े इश्यूज़ हैं हमारी, उस चीज़ में टांगे खींचने वाले, जैसे इन्होंने कुछ अपने अल्फाज में अमेरिका का भी जिक्र किया। लेकिन बात किस इशू की बात कर रहे हैं? गवादर के इशू की बात कर रहा हूँ। कई ताकतें हैं जो नहीं चाहती, आप तो खोल के सामने आ गई हैं। इंडिया नहीं चाहता है, आपके कई ब्रदर मुल्क भी उसमें शामिल है। रुकावट हो रही है वहाँ पे? रुकावट जाहिर है जब इस तरह के कोई इश्यूज आते हैं, जब बीच में रोड़े अटकाए जाते हैं इंटरनेशनल। लेकिन मैं एक गुजारिश कर दूँ आपको, मैं फैसलाबाद के देहाती इलाके से मुंतखब हुआ हूँ। मैं पिछले 5 साल में 24 घंटों में से हमने 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी, और जिसको ये देहात में कहते हैं ना कि जानवरों को पिलाने के लिए पानी भी मुयसर नहीं होता था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 8 घंटे के ऊपर ये लोड शेडिंग मेरे इलाके में हो रही है, और शहरों में 6 घंटे के ऊपर हो रही है। दूसरी बात मेरा भाई ये है कि अब बदकिस्मती है, मुझे नहीं पता, ये कहते हैं हमारे पास फलानी रुकावट थी, फलाना इशू था, अदालतें थी, ये थी, वो थी। कुछ भी नहीं हुआ 5 साल में। अब अगर होने जा रहा है और जब उसने मुकम्मल होना है, 2 चीज़ें मैं आपको थोड़ी सी गुजारिश कर दूं। एक 2018 तक आपका ये जो एनर्जी क्राइसिस है,
इंशाअल्लाह ताला ये मुकम्मल ख़त्म होने वाला है, मुकम्मल ख़त्म होने वाला है। अच्छा, नहीं मुकम्मल का तो हुकूमत भी नहीं कह रही। देखिए मुकम्मल क्या होता है, अगर कोई घंटा आध घंटा रह जाए तो उसको आप मुकम्मल जब मतलब 18-20 घंटे से लेके आप 1 घंटे पे आ जाए। अच्छा दूसरा आपके जितने, ये तो कहते हैं ना कि ये एक फर्जी है, फर्जी कहानी हम पाकिस्तान में सुना सकते हैं। इंटरनेशनल इदारे जो आपकी मुइशत को मॉनिटर करते हैं उन्होंने भी इस चीज़ को सराहा है, उन्होंने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं रजब साहब, छोटी सी ब्रेक के बाद बात कर रहे हैं सदर ममलिकत हुसैन के पार्लियामेंट से अपने तीसरे खिताब के हवाले से। आज के खिताब में उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ को भी बग़ैर नाम लिए एक मशवरा दिया और कहा कि अगर उन्होंने अपना रवैया न बदला तो ये जमहूरियत के लिए शायद आखिरी मौका है। देखते हैं सदर ममनून हुसैन ने किन अल्फाज में ये बात कही। तमाम माशी पॉलिसियों पर हिज़्ब इख्तिलाफ की तनकीद का खैर मकदम करते हुए इसे एक समझदार हुकूमत की तरह अपनी ताकत बना लेना चाहिए ताकि इन पॉलिसियों में मज़ीद बेहतरी आए और इनकी इफादियत मज़ीद बढ़ जाए। लेकिन इसके साथ ही हिज़्ब इख्तिलाफ की भी ये जिम्मेदारी है कि वो तनकीद करते हुए बाबा कौम की इस हिदायत को हमेशा पेश नज़र रखे कि हिज़्ब इख्तिलाफ या किसी भी ग्रोह को ये हक़ हासिल नहीं कि वो मुंतखब हुकूमत पर गैर कानूनी तरीक़े से अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने की कोशिश करे। कायद आज़म के बताए हुए इस रहनुमा उसूल में यह हिकमत पोशीदा है कि ज़िद और ज़ाती इख्तिलाफ़ात को कौमी मफादात पर गालिब न आने दिया जाए तो इसके नतीजे में मुआशरे का नज़्म धर्म बरम हो जाता है, जिसका तल्ख तजर्बा हम अपनी पार्लिमानी, जमहूरी और सियासी तारीख़ में बारहा कर चुके हैं। लेकिन आइंदा इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते क्योंकि आप गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अपनी तारीख़ के इस मरहले पर कौम को इत्तेफाक लाए और यकजहती की जितनी ज़रूरत आज है इससे पहले कभी न थी। यकजहती की जितनी ज़रूरत आज है इससे पहले कभी ना थी और किसी शख्स को हिज़्ब इख्तिलाफ या ग्रोह को गैर कानूनी तौर पर हुकूमत को हटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दुरानी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। वैसे बलूच साहब मेरे भाई हैं, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में कुछ नहीं किया। उस वक्त मेरे दौर में $135 का तेल था, आज $28 का है। नहीं ये तो इन्होंने वक्फे में कहा था। नहीं वक्फा बरे नमाज था। अच्छा वक्फा बरे नमाज में उन्होंने कहा था जिस वक्त प्रोग्राम के दौरान इन्होंने पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। हम $135 पर थे और जिस मोटरवे का जिक्र मुल्तान का हो रहा था उसका वज़ीर आला पंजाब से ताल्लुक़ था, ज़मीन का पटवार खाना उनके हाथ में था, वो ज़मीन क्लियर ही नहीं कर रहे थे, इसलिए उसका NHA का मोटरवे का जब वज़ीर आला पंजाब को करना नहीं सर क्लियर था। पीपल्स पार्टी के मुकम्मल ढांचे पर एक इल्ज़ाम था, मैंने इसको क्लियर किया कि अगर मेरा वज़ीर आला हो सिंध का और वो न छोड़े मरकज़ को किसी जगह को और चीफ जस्टिस भी आपके खिलाफ हो तो फिर पीपल्स पार्टी रजब साहब आपसे वो बात पूरी हो जाएगी। सदर ममलिकत ये कह रहे हैं कि किसी हिज़्ब इख्तिलाफ या किसी ग्रोह को ये इजाज़त नहीं कि वो गैर कानूनी तौर पे जो है वो हुकूमत पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश करे। ये ग्रोह से क्या मुराद है? हिज़्ब इख्तिलाफ तो समझ आइए, ग्रोह किसे कह रहे हैं? हिज़्ब इख्तिलाफ में शामिल होती हैं सारी जमातें। चले वो तो होगी ना, ये ग्रोह क्या है? ग्रोह किस ग्रोह इस तरह के होते हैं, ये वो ग्रोह थे जिनको आपने देखा कि पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ दौड़े, सदर के प्रेसिडेंट हाउस की दीवारें फलांग रहे थे, PTV के अंदर घुस गए थे। ये कौन थे? ये वो होते हैं जो शॉर्टकट लगा के ना चोर दरवाजे से घुसने की कोशिश करते हैं, उनको ग्रुप। अच्छा उनको ये कादरी साहब की तरफ सारे ही थे, कंटेनर वाले भी थे, कादरी साहब भी थे। देखिए मैं गुजारिश करूं, इन लोगों को ये नहीं पता और ये चीज़ इनके शायद में गुमान में नहीं कि जिस शाख को ये काट रहे हैं ना उस शाख के ऊपर ये खुद बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तो कोई खतरा नहीं है। खतरा पहले भी नहीं था। अच्छा इन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर लिया। मैं ये बड़े सदर ममलिकत कह रहे हैं जितनी जरूरत आज है या पहले कभी नहीं थी। मैं ये बड़े वसूख के साथ ये बात करूं और ये उनके लिए इसलिए पैगाम दिया है कि वो जो है ना वो होशियार आप भी अकल के होश के नाखुन ने वो जो ये समझते हैं कि वो उन्होंने एक प्रैक्टिस भी कर ली है ना कौम से खिताब करने वाली, शायद आपने वो क्लिपिंग देखी हो अजीज हम वतनों वाली। लेकिन आप कह रहे हैं उनको पैगाम पहुंच गया है कि भाई होश के नाखुन ले। ये पैगाम किसको है? जहाँ तक
وہ میں اس پر بھی ضرور آتا ہوں. ابھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ صدر صاحب کا جو خطاب ہے یہ تو تضادات کا شکار ہو گیا. اس میں کافی سارے تضاد نظر آ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آج کا خطاب تھا میری نظر میں اس میں قوم کی ترجمانی ہونی چاہیے تھی، جبکہ یہ میں حقیقت سے جو میں نے آبزرو کیا حکومتی پارٹی کی ترجمانی زیادہ نظر آ رہی تھی اس میں، اور ہوتا ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں قوم کی ترجمانی بھی آنی چاہیے تھی اور مسائل جو ہیں ان کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے تھی. جہاں تک آپ نے کہا ان کے الفاظ کیا تھے کہ کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ منتخب حکومت چاہے وہ حزب اختلاف ہو یا گروہ ہو منتخب حکومت پر مسلط ہوں. اب بات یہ ہے دیکھیے جناب کون مسلط ہو رہا ہے اور کیوں مسلط ہو رہا ہے ذرا یہ بھی سمجھیے. کون ہے آپ کے خیال یہاں پر نہیں میں تو ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں نا آپ کے جو وہ کہہ رہے ہیں. میری تو خیال میں کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں پتہ ہی ہے. نہیں میرے خیال میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جس کی جتنی الارمنگ ہو. اور ساتھ ہی انہوں نے کیا کہا کہ جی یہ الارمنگ سچویشن ہے اور یہ قطعی شاید ایک جگہ انہوں نے ذکر بھی کیا کہ جس کو وارننگ کے طور پر کہ یہ آخری موقع ہو سکتا ہے یا جو کہا گیا اس میں اختلاف کو بھی تنبیہ کیا کر رہے ہیں جمہوریت کے لیے آخری موقع. جمہوریت کے لیے آخری موقع وہ صدر مملکت یہ فرما رہے ہیں جبکہ آج بھی آئین میں صدر مملکت کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں اور کچھ فرائض بھی ہیں اگر وہ ان کو میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے بتائے ہوئے ہوں. باقی ابھی یہاں جو ذکر ہوا اس تقریر میں بھی واقع میں اس کے کوئی شک کی بات نہیں جیسا کہ پہلے انہوں نے 2 تقریریں اپنی بھی کی اور اس سے پہلے بھی ہوتی رہی. لیکن جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ بہت سے انہوں نے عوامل کو اس میں کور کرنے کی کوشش کی اور جس میں یہاں تک کہا گیا کہ معاشی جو یہاں پر ہمارے عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں اور جو دنیا کی رپورٹس ہیں ان میں بھی ہم کوئی اچھی جگہ پر نہیں ہیں، بدحالی کر زمرے پر ہیں جو وہ کہتے ہیں نا وہ اپنا پاورٹی لائن اردو میں غربت کی لکیر. یس ویری رائٹ. جو غربت کی لکیر سے کتنے لوگ نیچے ہیں، ہمیں کتنے جو ہیں وہ مواقع مل رہے ہیں. آج جو انجینئر بن رہے ہیں ڈاکٹر بن رہے ہیں جو بچے MBA کرتے ہیں ان کو تو پرائیویٹ نوکریاں نہیں مل رہی اس لیے کہ ہمارے پاس آج ہی میں نے دوبارہ اسحاق ڈار صاحب سے گزارش کی کہ خدا را انڈسٹریل پالیسی بھی فائنل کر لیں تاکہ کچھ پتہ لگے. معاملات میں کام ہونا ہے باقی ہے. شاید صحیح صاحب آپ اس صدر مملکت کی طرف سے یہ کہا جانا کہ یہ شاید یہ جمہوریت کے لیے جو ہے آخری موقع ہو کیونکہ اب غلطی کی گنجائش کو نہ. میں اسے ہٹ کر 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت. ایک اس نے IDPs کے لیے بات کی کہ اس کے لیے پھر اس میں میں نے خیال میں اندر جو چائے والا جگہ پہ شاید کوئی بات ہوئی کہ محدود وسائل کی بات کی. محدود وسائل میں انہوں نے یہ کہا کہ مزید وسائل چاہیے ہوں گے. وسائل کی فراہمی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے وسائل کی فراہمی ترجیح ہونی چاہیے. تو میں اس لیے یہ بتاؤں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ صرف گاگے گھی میں ہوتا ہے تو یہ بڑے ہونی چاہیے لیکن نہیں. میں خیال میں کہ آرمی چیف نے ان کو بتایا کہ نہیں ہم نے ضرب اعظم میں بڑے لوگوں نے قربانیاں دی بڑی سفر کی اور یہ محدود وسائل والے چکر اور یہ ساری چیزوں کو وسائل مہیا کرو اس پہ کوئی ریکارڈ نہ ڈالی جائے. ایک یہ خوشائند اچھی بات ہے خدا کرے کہ ایسا ہو جائے تب جا کے ہم بولے کہ یہ بات اچھی تھی. ایک چیز اور خرابیاں تو بہت ہیں لیکن یہ خرابیاں اگر میں بولوں کہ صرف نون کی وقت میں تو یہ بھی غلط ہے. یہ بہت پرانی ہماری غلط پالیسیاں تھی. ہم نے جب پاکستان بنا تو ہمارا پہلا جو وزٹ تھا وہ امریکہ کا تھا. ہم نے پڑوس میں تعلقات اچھے نہیں بنائے اور آج جب اسپیچ تھا تو اس میں چائنا کا ذکر ہوا رشیا کا ذکر ہوا اور مطلب مختلف ممالک ہوا ترکی کا ذکر ہوا امریکہ کا بھی ہوا لیکن امریکہ سب سے آخر میں تھوڑا سا دم بتایا آخر نہیں بتایا آخر وجوہات کیا کہ وہاں صرف یہ اچھے نہیں ہیں بہاف کیا ہے کیا وجوہات ہے. انہوں نے کہا حال ہی میں ہونے والے ایک واقعے کے باعث افغان امن کا عمل بھی رک گیا. میں نے سب تک سنا بھی تھا میں ادھر بیٹھا بھی تھا اور یہ کتاب میں نے دیکھا تھا لیکن سب سے آخر میں امریکہ کا وہ چائنا رشیا اس طرف اور پڑوس میں ہوئے. ایک اور چیز جو آپ نے بتائی جیسے ملک کی ترقی کے لیے جو سیپے کی بات ہے گوادر کی بات ہو رہا ہے درانی صاحب نے اس پہ بات کیا. زمین پہ کیا ہے زمین پہ اگر یہ چیزیں جسے ابھی آیا کہ ہمارے محالفین ہمارا کوئی دشمن انڈیا ڈسٹرب بھائی باڑ میں جائے انڈیا وہ تو ہمارا دشمن ہے میں اسے کیوں کروں. ہم یکسو ہو جائے ہم اتحاد ہو جائے ہمیں سی پے کو کوئی منافقت نہ کرے
کوئی ڈپلومیسی نہ کرے, کوئی امتیازی سلوک نہ کرے, ہر حصے کا جو ایسا اور جائز کام کرے. اگر ہم اس میں بھی منافقانہ رویہ اپنائیں گے, اس میں بھی ہم ڈبل گیم کھیلیں گے, اس میں بھی ابھی ہم نے بجٹ میں کتنے پیسے اس کے لیے رکھنا ہے اور کہاں پہ کام ہوگا, وہ حقائق جو پاکستان کے عوام کو چاہیے, ہم نے ایران سے کیا لینا ہے, ہم نے افغانستان سے کیا لینا ہے, اور ہم نے ہندوستان سے کیا لینا دینا ہے, وہ ہمیں کیوں ڈسٹرب کرے گا, وہ ہمیں کیسے ڈسٹرب کرے گا, یہ وہ کچھ چیزیں ہیں. مگر کچھ اعتراض یہ تھا کہ عام جیسے امریکہ کا ڈرون حملہ تھا اس کے اوپر بات نہیں ہوئی, اور پھر امریکہ نے ڈرون حملہ کیا ہی نہیں تو پھر کیسے کرے. لیکن سن لیجیے, ایک منٹ میں بتا دوں, امریکہ ڈرون پہ ہمارا تنقید بھی اور ہم اس کی مذمت بھی کرے, غلط ہے, ہمارے سیونٹی کے خلاف ہے. لیکن یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں, ملا منصور, اسامہ, ملا عمر, یہ ہمارے گھروں میں کیوں برآمد ہوتے ہیں, یہ ادھر کیوں کیا کرتے ہیں, ہمیں وہ بھی اپنی سیورنٹی ہے نا, وہی بھی ہماری سیورنٹی کے خلاف ہے. اگر ایک سعودی شہری ادھر آ کے رہے, ایک افغانی ادھر آ کے رہے, وہ ادھر شناخت کارڈ اور پاسپورٹ بنائے, تو یہ بھی تو غلط ہے نا. اس کو بھی کرنا پڑے گا. صدر مملکت نے یہ بھی کہا کہ 3 اصولوں کی روشنی میں خارجہ پالیسی جو ہے وہ انہوں نے جو 3 اصول لیے, تعمیری سفارتکاری, عدم مداخلت اور تجارت کا فروغ. تو آپ اس سے بتا دوں, میں اس اسپیچ کی بات, کیا یہ بہتر نہیں ہوتا, کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس سی این جی کی پرابلم تھی, ہم اپنے کنویں اپنے ذخائر نکالتے کہ ماشاءاللہ مبارک ہو, ہم نے پلانی جگہ کنواں ذخیرہ نکالا, بگٹی سے نکل گئے, ہم نے بلوچستان میں نکالا, ہم نے پانی کا کنواں تو نہیں ہوتا. میں بتا سنو, ابھی ہم نے کیا بہادری کی, ہم نے ہماری بہادری کی ابھی اسپیچ میں, ایل این جی امپورٹ کی, امپورٹ پہ تو پیسے دو گے نا, تو اپنے خزانے کب کھولو گے, یہ وہ چیزیں کہ ہم توجہ دینا چاہیے. بات ہے یہ یقینی طور پہ. ایک جملہ یہاں کہوں گا, دیکھیں جو ابھی یہ تقریر کی بات ہو رہی تھی اس میں ہم یہ نہ بھولیں کہ وہاں پر کچھ نعرے بھی لگائے گئے, اور جو 2 بہت زیادہ, ایک ڈرون کے بارے میں, اور کیونکہ ڈرون کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی, اور دوسرا پاناما لیک کے بارے میں, کہ دیکھیے کرپشن کے لیے ایک سینٹنس میرے خیال میں کہیں پر آیا, ادروائز کوئی جو جس طرح اس وقت میں جو معاملات چل رہے ہیں وہ کہیں نہیں آئے. چلیں اب اسی بات پہ بریک لیتے ہیں, اور پھر کرپشن کے معاملے پہ دورانی صاحب سے کے حوالے سے آج کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں. آیت اللہ دورانی صاحب, کرپشن کے حوالے سے میاں صاحب کہتے ہیں کوئی ذکر نہیں ہوا, پاناما لیکس کا کوئی ذکر نہیں ہوا, تو آپ پیپلز پارٹی بھی یہ خواہش رکھتی تھی کہ کرپشن کے حوالے سے بات ہونی چاہیے تھی. جی ہاں, 2 باتیں انہوں نے نہیں کی. پہلی بات یہ کہ انہوں نے ڈرون پر کوئی بات نہیں کی, اور یہ حقیقت ہے کہ ڈرون کا امریکہ کے ساتھ تعلق ہی نہیں تھا, کیونکہ ہماری اتنی طاقتور فورسز کے بیچ میں امریکہ کبھی بھی ڈرون حملہ نہیں کرتا, اور نہ کیا ہے کبھی اس نے. امریکہ نے کبھی بھی ڈرون حملہ نہیں کیا. آپ کے آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شدید احتجاج کیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں ڈرون حملہ نہیں ہوا. میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو, آرمی چیف صاحب کو بصد احترام کے ساتھ, بصد احترام کے ساتھ, بستہ احترام کے ساتھ, ایٹمی ملک کے آرمی چیف کے احترام کے ساتھ, میزائلوں بردار جو فورس کے, ڈرون حملہ نہیں ہوا ہے. کہ کس نے کیا ہے؟ میں نے آپ کو کہا نا, امریکہ ڈرون حملہ کبھی بھی ساورنٹی پر آپ کا نہیں کرتا, ورنہ میرا فوج میرے ایٹمی میزائل کا ضرورت کب پھر محسوس ہوگا. آپ طنز کر رہے ہیں یا سیریس بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں قبول سے کہہ رہا ہوں, سیاسی طور پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں, طنز نہیں کر رہا ہوں, پارلیمنٹ میں کوئی خطاب یا ڈیسک کے لیے نہیں کر رہا ہوں. آپ کے سامنے بول رہا ہوں کہ امریکہ کبھی بھی آپ کے اجازت کے بغیر ڈرون حملہ نہیں کرتا ہے. امریکہ اتنا محتاط رہتا ہے, محتاط ہے, اور اس کو محتاط رہنا چاہیے. اسی لیے صدر صاحب نے ذکر نہیں کیا اپنی تقریر میں. اس وجہ سے کہ ڈرون حملہ ہوا ہی نہیں, تو پھر کیسے کیوں کرے اس کا. دوسری ناخوشگوار واقعے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی ناخوشگوار واقعہ ٹرک کے ایکسیڈنٹ کا بھی تو ہوتا ہے نا. مری میں ایک بچی کو جلا دیا گیا, تیزاب پھینک دیا گیا, لیکن امریکہ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں ناخوشگوار واقعہ وہ بچی نہیں ڈرون, آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈرون حملے کی طرف اشارہ تھا. درانی صاحب جیسے بتا رہے ہیں, اصل آپ کے خیال میں کس کی طرف ولی محمد نے خود اپنے آپ کو اڑا لیا تھا, حملہ نہیں ہوا. نہیں, آپ کے خیال میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ڈرون حملہ کیا تھا, تو صدر مملکت کو یہ ذکر کرنے میں کیا امر مانے؟ دیکھیں, میں گزارش کروں کہ جو جس طرح کے ہر بندے کا ایک منصب ہوتا ہے, مثلا وزارت خارجہ نے ان کو بلا کے ان کے سامنے احتجاج کیا. اب صدر کے لیول کی چیز, صدر کے لیول کی بات نہیں ہے. انہوں نے, میں گزبہ کو ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن انہوں نے جب آپ الفاظ سنیں کہ ایک پچھلے دنوں میں ناخوشگوار واقعے کی وجہ سے امریکہ کے تعلقات میں کچھ تناؤ آیا,
یہ ان کے الفاظ تھے. اب واقعہ آپ کہیں کہ جی مطلب وہاں پہ ٹرک کا حادثہ ہو گیا یا اس طرح کا ہو گیا یا ہماری چیلنج ہو گئی, ہمارے ملک پہ حملہ ہوا, آپ کہتے ہیں ناخوشگوار واقعہ تھا. ناخوشگوار واقعے سے تعلقات پہ ناخوشگوار اثرات مرتب ہوئے. مجھے جو ابتباد میں امریکہ نے حملہ کیا تھا وہ بھی ناخوشگوار واقعہ تھا. بس بات ختم. ناخوشگوار واقعہ تو نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ جو وہ الفاظ تھے نا گورنمنٹ آف پاکستان کے جو الفاظ تھے جو وزارت خارجہ نے ادا کیے تھے وہی وہ الفاظ تھے جو ان کی پرزور مذمت تھی اور جس میں ان کو کہا گیا تھا. اور دیکھیں میں ایک گزارش کروں کہ جب ایک تقریر میں پورے 1 سال کا آپ نے احاطہ کرنا ہوتا ہے, اس میں کچھ جگہوں پہ آپ اشارے کنائے سے بات کرتے ہیں, کچھ جگہ پہ سب سے قیمتی سب سے بڑے قیمتی موضوع جس پر پارلیمنٹ کے اندر آپ کے پاس ہے. ایک سے بلوچ صاحب میں آپ کو بتا دوں ایک پوزیشن آپ کا, یہ ڈرون حملہ 1 لاکھ درجہ میں مانتا نہیں ہوں, نہیں ہوا بالکل نہیں ہوا. اگر یہ ہو گیا تو اس کے اور اس کے 20 کلومیٹر کے بعد فاصلے پر چاغے کا ایٹمی پروجیکٹ آپ کا, یہ کیسے میں مانوں کہ میرا آرمی چیف میرا تمام اختیارات کے ساتھ ایٹمی میزائل اور F-16 کیا اس وقت سجی لینے کے لیے گیا ہوا تھا کیا؟ آپ ان آرمی چیف کی تو بات کر رہے ہیں جن کو آپ نے ایکسٹینشن دی تھی آپ کے زرداری صاحب نے, ان آرمی چیف نے کتنے ایٹم بم مارے ڈرون حملے پہ؟ اس پر مجھے بھروسہ ہے نا. نہیں آپ بتائیں, اب جواب دیں اس کا نا, آپ تو فوراً بات کر دیتے ہیں. آپ لوگوں نے کیا کیا 5 سال سودے پہ سودا تھا, سودے پہ سودا تھا, وہ بھی زرداری صاحب نے سودا کیا, سودا بازی کی زرداری صاحب نے. آپ آرمی کی بات کر رہے تھے نا, نہیں آپ صدر کی بات کر رہے ہیں نا, آپ کی حکومت تھی. میرے حکومت میں دیکھو 2 حکومت, آپ کی حکومت تھی, جنرل کیانی کی حکومت تھی, یہ بتائیں کس کی حکومت تھی؟ کہ ہمارے زمانے جنرل کیانی کی حکومت تھی, زرداری صاحب کی حکومت تھی. ارے سودے جنرل کیانی صاحب کے تھے, تمام آرمی چیف مشرف نے کیے تھے. تو زرداری صاحب کیا ادھر کر رہے تھے صدر ہاؤس میں بیٹھ کے, وہ کیا کرتے تھے؟ مشرف کے سودوں کو کیانی صاحب کے زمانے کو آج کے زمانے کے 2014 تک کے جو کمٹمنٹ ہے اس کا امریکہ کے ساتھ ہم نے نہیں کیا تھا, پولیٹیکل پارٹی نے, زرداری نے نہیں کیا تھا. زرداری صاحب مکیاں تو نہیں مارتے تھے نا, زرداری صاحب نہیں کر سکتے تھے, آپ کی کمٹمنٹ تھی. آپ نے ایکسٹینشن دیتے رہے, کہہ رہے ہیں ڈرون ابھی نہ گرائیں, آپ لوگوں نے کتنے ڈرون گرائے؟ ایکسٹینشن دیا ول آف دا گورنمنٹ کے ساتھ, ریاستی ول نہیں تھا. اس کی وجہ سے ہم شاہی سید صاحب ہم دیکھو شاہی سید صاحب جب تک ریاستی ڈرامے ختم نہیں ہوں گے حکومتیں اسی طرح. اور یہ ڈرامے 2008 سے شروع ہوئے ہیں؟ نہیں جی, مشرف نے شروع کرا تھا. اچھا ٹھیک, ویسے شروع ہوا زیولک سے. بجائے اسی کہ میں ادھر ادھر جاؤں, میں آج صبح فلائٹ میں جب آ رہا تو میں ایک بزنس مین کے ساتھ جو پاکستانی اور اچھے خاندانی آدمی ہے اور میمن بھائی ہے, اس سے کوئی باتیں چلی یہ پاناما لی, تو اس نے مجھے ایک مشورہ دیا تو مجھے بڑا اچھا لگا, تو اس لیے میں آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں. بجائے اسی کہ ہم TOR بنائیں, بجائے اس کے ہم بیٹھ کر کے تحقیقات کریں اور چور کو چور چور کہے, چور 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 چور, آپ مجھے چور میں تو مجھے شور کریں. ہمارے ملک کو اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے. ہم جس طرح سے دورانی صاحب نے کہا کہ ادھار پہ چلنے والا ملک ہمیشہ ایسے ہی یہ ہوتا ہے. اگر ہم اس کے TOR کا ایسے کوئی پالیسی دے کہ یہ جو 300 ارب یا 300 بلین ڈالر باہر پڑے ہوئے وہ ہمارے بزنس مینوں کے ہیں یا چوروں کے, کیوں باہر ہے, وہ واپس آ جائے, اس ملک میں آ جائے, کیا پالیسی اس سے لے رکھے, پلی بارگین قومی سطح پہ پلی بارگین, کوئی بھی ایسا واپس. دبئی میں بنجرے رہتے, وہاں پہ وہ لوگ پالیسی دیتے, حکمت عملی دیتے تو لوگ پیسہ لاتے ہیں. آپ کا اپنا پیسہ کیا ہوا ہے, اس کے لیے کوئی ایسی حکمت عملی بناؤ جو یہ پیسہ ادھر اس ملک میں اگر 300 بلین ڈالر آ جائے, اور یہ یہاں پہ آپ گوادر میں فری زون دے دو, آپ خیبر پختونخوا میں فری زون دے دو, ایک پنجاب میں بھی دے دو, فری زون دے کر کے کاروبار کریں, ٹرن اوور کریں. یہ پیسہ اگر سال میں 4 ٹرن اوور چلے, یہ 1200 بلین ڈالر کا ٹرن اوور ہوگا. آپ چیز بات خوشحالی گی. اس کے لیے کوئی ایسی پالیسی بناؤ تاکہ یہ ملک میں کا گیا ہوا چور چور رہے, ادھر ثابت تو کچھ ہونا نہیں ہے. چور پیسہ واپس لے آؤ. انڈیا نے کیا تھا, انڈیا نے یہ پیسہ واپس لے آؤ. رجب صاحب یہ تجویز بڑی اچھی ہے, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ 2000 کے بعد اس کی بات میں نہیں ہے, جی TOR والا کرے گا. میں اس تجویز کی بھرپور تائید کرتا ہوں. اچھا, لیکن اس میں ایک چیز کی ترمیم کروں گا. اس میں وہ لوگ بھی ہیں ہمارے کاروباری لوگ بہت بڑے بڑے, جنہوں نے یہ ان کے لیے ہونے چاہیے جو پاکستان سے پیسہ لے کے باہر گئے, جنہوں نے پاکستان کے پاکستان کے دیکھیں آپ کی اوورسیز ہے,
آپ کی اوورسیز رجب صاحب بڑی مجھے یہ بتائیں اگر کہ اس جن نے سیاستدانوں نے باہر ایک سیکنڈ جن سیاستدانوں نے باہر مجھے ایک منٹ فیکٹریاں دو. کیا ان فیکٹریوں پر پاکستانی عوام کا کوئی حق نہیں؟ مجھے ایک منٹ ان کو کاروبار ان کو پاکستانی عوام کا ہے. ایک منٹ جس سیاستدان ایک منٹ کے نے لیے پاکستان میں سے بھائی پیسہ نکال بھائی کے صاحب ایک منٹ. باہر جا کے فیکٹری بھائی صاحب ایک منٹ. اس کو واپس لانا جی میں بولتا ہوں جب آپ بولتے دنیا کو ہمارے پاس آؤ کہ انویسٹمنٹ کرو تو کیا انہوں نے تم سے چوری کیا ہوا ہے؟ تم جب انویسٹمنٹ منگاتے ہو ان چوروں سے تو منگاؤ, یہ چوروں معافی دو, چوروں پیسہ لے آؤ. یہ $300 بلین اگر واپس آ جائے, آپ ادھاروں پہ قرضوں سے جان چھوٹ جائے, آپ کی ٹرن اوور کیا ہوگا؟ $1200 بلین. یہ بہت بڑی, اور یہ میں نے آج سیکھا ہے اور بزنس مین نے سکھایا ہے. میں یہ فری میں مشورہ دے رہا ہوں, یہ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ وہ ٹیور بنانے والے بڑے وہ کام ہے. انڈیا نے اس سے پہلے کیا تھا 2000 میں. انڈیا نے کیا کیا کہ جتنے بھی ان کے پیسے باہر تھے کہ آ جائیں. لیکن وہ یہ باتیں ہوتی ہیں مستقل قوموں کی, مستقل ریاستی اور حکومتی سوچ کی. ہمارا ہر گھنٹے کے بعد 3 مہینے 6 مہینے کے بعد اگلا پروجیکٹ آ جاتا ہے. رول آف لا ہے تو یہاں پر قانون بالادست نہیں ہے. ابھی تو ہو رہا ہے نا, کیوآر بننا ہے نا, اس میں عسکری قیادت کو بھی شامل کرو, سیاسی کو بھی شامل کرو, کہ خدا کے لیے ملک کو پیسہ لیا. یہ اس میں فیور کروں گا, گارنٹی کرو عوام کو. رجب صاحب سوچ رہے ہیں چوروں کو گارنٹی دو کہ پیسہ لے آؤ. میں تو اس چیز کے حق میں ہوں کہ جی پاکستان میں واپس آنا چاہیے, چاہے جہاں سے بھی گیا ہے پیسہ واپس ادھر آنا چاہیے. پاکستان سے. دیکھیں آپ مجھے ایک چیز بتائیں, سمپل مجھے ایک چیز بتائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاستدانوں کے لیے یہ میں کہتا ہوں لازمی کر دیں کہ وہ تو اپنی انویسٹمنٹ واپس لے کے ہیں. جو بندے اوورسیز میں, آپ کے میرے گاؤں سے کئی ایسے بندے گئے ہیں کہ جو خالی ہاتھ گئے تھے, انہوں نے اپنے وہاں پہ کاروبار اسٹیبلش کر لیا. اب ان سے کہو کہ اپنی ہر چیز وہاں سے اٹھاؤ اور یہاں پہ لے کے آؤ, یہ نہیں ہے. جو سب سے پہلے پتہ کیا متی اللہ جان, متی اللہ جان, جن لوگوں کو ساورن گارنٹی دیا گیا تھا ان کو نہیں دیتے ہو, ان کا پیسہ واپس نہیں کرتے ہو, اپنے من پسند خاندان کے دوستوں کے یا پارٹنرشپ کے ساورن گارنٹی کے پیسوں کو دے دیتے ہو, اس لیے لوگ آپ کے پاس نہیں آ رہے. قانون سب کے لیے. اچھا میاں صاحب, آپ جو کہتے ہیں جن لوگوں نے باہر مال کمایا, ایک یہ بھی مثال دی جاتی ہے, ہماری بڑی کریڈیبلٹی تھی, ہمارا بڑا بزنس تھا, بینکوں نے ہمیں قرضے ہماری جھولی میں لا کے پھینکے, تو یہ کریڈیبلٹی آپ کو پاکستان کی وجہ سے ملی نا, کیونکہ آپ پاکستان کے لیڈر رہے ہیں, لوگوں نے آپ کو پاکستان کی وجہ سے عزت دی, تو آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ پیسہ جو ہے وہ. کے ساتھ میں ایک چیز کہوں جی, میں بھی تھوڑا سا سمجھتا ہوں اس چیز کو, دنیا کے نظام کو بھی جانتا ہوں. کوئی بینک, کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن آپ کو قرضہ اس وجہ سے نہیں دے گی کہ آپ کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے. وہ اپنے ڈاکومنٹیشن پورے کریں گے. کولیٹرل لیا گیا, میرے پاس یہاں موجود ہے وہ بھی, جو کولیٹرل دیا گیا, لیکن اب موقع نہیں ہے اس بات کو کرنے کا. دیکھیے ایک چیز ضرور ہے, جہاں ٹی او آرز بن رہے ہیں اس میں ضرور یہ دیکھا جائے, اور ایم کیو ایم پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ اس میں کہ 2 گروپ تو بیٹھ ہی رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ چیف جسٹس صاحب کی بھی ذمہ داری ہے, اور ساتھ ہی ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو دیکھیں, اور ایسا نہ ہو جو ہم شروع میں کہتے آئے, چیف جسٹس اور چیف آف آرمی صاحب اکٹھے بیٹھ کے دیکھیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈیفینیٹلی, مطلب ان کے لوگ نمائندے جو ہیں, تاکہ مانیٹرنگ تو ہو نا. چلے میاں صاحب, یہ تو ہو گیا. ایک اور اہم بات جو صدر مملکت نے کی وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, پھر آپ سب سے مختصر رائے. آخر میں ایک صدر مملکت کی بات میں نے رکھی آخر کے لیے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم نے بے مثال عزم و ہمت کا مظاہرہ کیا ہے. قوم اس جنگ میں شہید ہونے والے مرد و زن, بزرگوں اور بچوں کو اپنا محسن سمجھتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تحفظ کی اس جنگ میں قربانیوں کی عدیم النظیر مثالیں رقم کرنے والے عوام کو اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک قومی یادگار قائم کی جائے. ایک قومی یادگار قائم کی جائے جس پر اس جنگ میں شہید ہونے والے ہر فرد کا نام کندہ کیا جائے. زندہ قومیں اپنے شہیدوں کو ہمیشہ ایسے ہی عزت و احترام دیا کرتی ہیں جس کی دنیا میں بے شمار مثالیں موجود ہیں. شہیدوں کی یادگار یقینی طور پہ یہ بھی ایک اہم سوال ہے. دورانی صاحب, میں آپ سے ضرور یہ پوچھنا چاہوں گا,
کون کون سے شہید جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، بم دھماکوں میں شہید ہونے والے، ڈرون حملوں میں شہید ہونے والے، یا وزیرستان میں یا دوسری جگہ جو عام شہری شہید ہوئے جن کا شاید ہمیں معلوم بھی نہیں، کن کن کا نام ہوگا اس یادگار کے اوپر؟ میرے خیال میں کہ یہ پاکستان کے حوالے سے تو مذہبی شہادتیں بہت زیادہ ہیں، قبائلی شہادتیں بہت زیادہ ہیں. ہم صرف فوجی شہادتوں تک اگر رکھیں تو پھر وہ بن جائے گی. ان ٹوٹل جو ہے نا حکومت کا کام اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایسا کریں کہ ایک سفید سنگ مرمر کی دیوار ہو اور لوگوں کو مار کر دے دیں کہ اپنے اپنے مرضی کے نام اس پہ لکھ دیں. بہت سارے کوسچنز آ جائیں گے، بہت سارے کوسچنز آ جائیں گے. یہ شہادتوں کے چکر سے نکلنا چاہیے. فوج بہت شہادت دے چکی ہے اور دے رہی ہے، اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے. جو افواج پاکستان دے رہی ہے، دلیری سے دے رہی ہے، اس کو ہم تابعداری کے ساتھ، دل کے گہرائی کے ساتھ، پوری قوم کی طرف سے. باقی ہم جس انداز میں آ کر کے پیش ہوتے ہیں، پالیٹکس کر لیتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. تو پولیس کیوں نہیں؟ میں نے آپ کو فوج سے دوسرے محکمے کیوں نہیں؟ میں نے آپ کو فوج سے، سپاہی سے لے کر کے انٹیلیجنس کے سفید پوش آفیسر سے سپاہی تک، فورسز سے مراد ہے، لیویز سے. تو پھر عام شہری کیوں نہیں؟ وہ مائیں بہنیں بیٹیاں کیوں نہیں جن کے تحفظ میں ہم بطور ریاست ناکام ہوئے؟ پھر آپ مجھے کہو گے، پھر میں آپ کو کہوں گا، پھر آپ ناراض ہو جاؤ گے ذرا جلدی میں. بس یہ پاکستان ہے، اس میں سے ایک چیز کو لے لو، دو کو مت لیا کرو. حکومتی معاملات اور عوام کو ایک طرف رکھو، ریاستی معاملات اور ریاستی معاملات. جی شاید تختیوں پہ نام لکھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. 2 رکعت پڑھو کا دل میں ان لوگوں کی عزت رکھو جن لوگوں نے قربانیاں دی ہے، چاہے وہ فوج نے دی چاہے سیول نے دی ہے. جس طرح میاں بہار کا ایک بیٹا شہید ہوا تھا اس جنگ میں. ہماری قصور کیا ہے؟ ہمارے میاں بشیر بلوچ شہید ہوا، ہمارے 1200 کارکن شہید ہوئے. وہ کہاں جائیں گے؟ بالکل سب کی قدر ہے، سب کو، مگر دل میں رسپیکٹ ہونا چاہیے، یاد ہونا چاہیے، اس کو احترام ملنا چاہیے، ان کو وی آئی پی پروٹوکول ملنا چاہیے. آرگنائزیشنز کی حد تک یادگار ہونی چاہیے. آرگنائزیشنز کی حد تک آلریڈی یادگاریں ہیں. پارٹیز نے بھی اپنے طور پر یادگاریں بنائی ہوئی ہیں، اور بہت سی، جس طرح ہم فخر کرتے ہیں اپنے تمام شہداء پر، اور ہم ان کے باقاعدہ جو ورثاء ہیں ان تک اپنی رسائی رکھتے ہیں، ان تک کوشش کرتے ہیں پہنچا جائے جتنے خاندان ہیں ورثاء کے. تو اس لیے، لیکن جس طرح آپ نے کہا یہ درست بات ہے کہ سب کو یکجا کرنا یہ ذرا مشکل ہے. گلی گلی میں لڑائی ہوا تھا موجود ہے. لوگ کراچی میں بتہ لیتے ہیں، وہ بھی شہید ہے. ان شہیدوں کو چھوڑے، شہیدوں کا لسٹ بہت ہوگا پاکستان میں شہیدوں ایک صدر صاحب کی تو یہ تجویز ہے کہ یہ انہوں نے مخصوص فورسز کہہ لیں، میں صرف آرمی نہیں کہتا، انہوں نے ان کے لیے کہا ہے کہ جی جو خود سرحدوں پہ لڑ رہے ہیں اور جن کی وجہ سے نہیں، انہوں نے کہا مائیں بہنیں بیٹیاں سب کوٹ رہے تھے، اس ایس پی کو یونیفارم میں کوٹ رہے تھے، ان کے نام حکومت نے کیا کیا؟ حکومت کا ریٹ کدھر ہے؟ وہ جو ایسا ہی جو مار کھا رہا تھا وہ ڈنڈوں سے مار رہے تھے، وہ کنٹینر کے بعد آپ نے اس کا کیا کیا؟ آپ عمران خان کہہ رہے ہوتے، قادری کہہ رہے، جو آپ کورٹ سے آرڈر ایشو ہوا ہے وہ آپ کو پتہ ہے؟ صحیح ہے، وارنٹ گرفتاری کا گرفتار کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وہ بنگالہ میں بیٹھا ہوا ہے نا. اب یہ ریٹ کدھر ہے؟ ویسے بھی صدر صاحب، آپ اداروں کی عزت کر رہے ہو. ویسے بھی صدر صاحب کا یہ آخری خطاب ہے، کیونکہ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کا لندن واپسی کے بعد نئی صدر کی پالیسی آئے گی، اس کے متعلق بھی ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا. چلیں، یہ تو آپ کے دور میں بھی آپ کے صدر کا ہر خطاب آخری خطاب کہا جائے، اور انہوں نے اپنی مدت بہت شکریہ سینیٹر شاہد سید صاحب، سینیٹر میاں عتیق صاحب، آیت اللہ درانی صاحب اور رجب علی بلوچ صاحب. بات صرف اتنی سی ہے، صدر مملکت نے اپنے خطاب میں ایک حکومتی کارکردگی کی رپورٹ تو پیش کر دی، مگر کیا ہمیں اپنے لکھے ہوئے خطاب پہ، حکومت کے اپنے لکھے ہوئے خطاب کو صدر کے منہ سے سننے کے بعد اطمینان کر لینا چاہیے، یا پھر عوام کو اس پہ یقین کر لینا چاہیے؟ یہ فیصلہ تو شاید لوگ خود ہی کر سکتے ہیں. ہمیں انتظار رہے گا کہ اللہ کرے کہ اگلا خطاب بھی یہی صدر مملکت کریں اور یہی حکومت کو کم از کم مدت پوری کرے، اور پھر احتساب یقینی طور پہ عوام ہی کریں گے اپنے ووٹ کی پرچی کے ذریعے. اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.